محمد وآل محمد صلوات اللہ. فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ. اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. فرش اعضاء کے خدمت گزار ان کے مرحومین، خاص طور سے ان کی والدہ مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف اور ان کے بھائی شہید آصف کربلائی، ان کے علاوہ مرحوم حسن علی اکبر علی رجانی عرف ہلال، تمام حاضرین کے مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت، اور امام زمان کی تاکید کے مطابق شیعان اہل بیت جو انتقال کر چکے، ان کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو ان کے لیے، اور ایسے شیعان اہل بیت جو انتقال کر چکے ان کے وارث تو ہیں مگر فاتحہ نہیں پڑھتے، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرماتے ہیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال أيضا في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار
ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار حسین کہ ہوا انتخاب میرا اور آپ کا برائے ذکر امام حسین. 1 سال مکمل ہونے کے بعد فرش عزا کی خدمت نصیب ہو رہی، اور خدا کرے یہ خدمت نسلوں تک منتقل ہو جائے، اور ایسی منتقل ہو کہ منتقم تک جا کے ملا دے. خدا مجھے اور آپ کو امام منتقم کے غلاموں میں شمار کرے، ہماری اور آپ کی ذریت اور اولادوں کو بھی، آباء و اجداد کو بھی امام کے غلاموں میں محشور کرے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سلسلہ ایام عزا اور اس سے متصل استقبال ایام عزا محرم الحرام ہر سال آپ کی خدمت میں ایام عزا کے استقبال کے حوالے سے علماء اور خطباء پیغام دیا کرتے. ان سارے پیغامات کو اپنے مقام پر یاد رکھنا اور عمل کرنا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری. غم کا استقبال غم سے ہوتا ہے، خوشی کا استقبال خوشی سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ عید سے پہلے شب عید، جمعے کے دن سے پہلے شب جمعہ، عبادت کا دن تو عبادت سے استقبال، خوشی کا دن تو خوشی سے استقبال، اور تقوی کا مہینہ تو تقوی سے استقبال. جیسے ماہ مبارک رمضان تو 3 دن ماہ شعبان کے آخر والے روزے. تو ایام عزا کا استقبال کیسے ہو؟ کہ لفظ عزا بتا رہا ہے کہ استقبال ہو تو عزا سے ہو. میں بہت غور کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ انسان کو شاید ہنسنے کے لیے کوئی تعجب خیز بات چاہیے ہوتی ہے، کوئی عجیب و غریب بات چاہیے ہوتی ہے. رونے کے لیے انسان جب تک اس کا دل متاثر نہ ہو تب تک انسان روتا بہت کم ہے. اور شاید اسی لیے ہنسنا آسان ہے، رونا بڑا مشکل ہے. رونا قابل تعریف ہے. گریا اور بکا عبادت خدا میں ہو تو شان عبادت ہے، مناجات و دعا میں ہو تو اجابت کی علامت ہے، اور اگر نام سرکار سید الشہداء میں ہو تو شفاعت کی علامت ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ کتنے سال گزر جاتے ہیں
اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آنسو کم ہو جاتے. لیکن خدا معلوم یہ ہماری اپنی کوئی صلاحیت ہے یا دعائے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کرامت ہے. اپنی صلاحیت تو نہیں کہوں گا، اپنی صلاحیت تو میں نہیں کہوں گا، آپ کی حد تک بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، میں گناہگار. صلاحیت مجھ میں نہیں ہے کہ آنسو برائے ذکر امام خود سے چلے آئیں. میں یہ سمجھتا کہ دعائے سیدہ کی علامت ہے. اللہ اکبر. ورنہ کون کس کو روتا ہے؟ اور قسم بخدا کائنات میں سرکار سید الشہداء سے زیادہ کسی کو رویا ہی نہیں گیا، اور نہ قیامت یا منتقم شہدائے کربلا کے قیام سے پہلے کسی کو رویا جائے گا. ساتوں آسمان گریا کرتے، ساتوں زمینیں گریا کرتی. جس کو خدا نے خلق فرمایا ہر خلق خدا گریا کرتی. بس جیسے خلق خدا ذکر خدا کرتی ہے، تسبیح خدا کرتی ہے، ایسے خلق خدا ذکر حسین کے لیے گریا کرتی. اب چاہے انسان اس بات کو محسوس کرتے ہو کہ واقعاً ایام عزا کا استقبال ہو تو کیسے ہو، روایت سن لیجئے. اور روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہر سال پڑھی جاتی ہے. شیخ عباس قمی نے اس روایت کو مفاتیح الجنان میں محرم الحرام کے اعمال کے بیان میں بھی لکھا ہے. حوالہ جات کے لیے بحر الانوار، وسائل الشیعہ، اصول کافی، عیون اخبار الرضا کتابوں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. روایت بہت معروف ہے. خدا کرے ہم سب بھی خدمت امام رضا علیہ السلام میں پہنچیں اور خدا ہم سب کو زائرین امام میں قرار دے انشاءاللہ، اور ایسے زائرین میں قرار دے جو شفاعت کے حقدار بنے. امام کی خدمت میں الراوی کا نام اس کے باپ کے نام سے لکھا گیا، ابن شبیب. اصل نام اس کا ریان ہے. ریان کہتے ہیں سیراب کر دینے والے کو. شبیب کا بیٹا امام کی خدمت میں محرم کی پہلی تاریخ امام استقبال کیسے کرتے؟ امام پیغام کیا دیتے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں محرم کی پہلی تاریخ جب نمودار ہوتی، جب محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا، تو میرے بابا امام اپنے بابا کا نام لیتے. ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا گریہ شروع ہو جاتا تھا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ محرم کا استقبال کیجیے گریے سے، اور ایسا گریہ شروع ہوتا تھا. بہت غور کیجیے گا، خدا مجھے معاف کرے اور آپ کو بھی، کہ ایام عزا میں گریے سے آغاز کیجیے. پھر امام فرماتے ہیں میرے بابا کو کوئی ایام عزا میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا. شاید یہاں پر پہنچ کے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو ایسے اجتماعات سے پرہیز کیجیے.
ایسے گیٹ ٹوگیدر سے اجتناب کیجیے. آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں شادی میں شرکت محرم کے آنے کے بعد؟ اس لیے نا کہ آپ حالت غم میں، اور کوئی غمزدہ کسی شادی کی تقریب میں جائے تو مناسب نہیں ہے. لیکن اگر اپنے ماحول میں ہی شاد پیدا کر لے، لطیفہ سنا دیا، مزاحیہ انداز میں بات کر لی، جان بوجھ کر کے لوگ مسکرائیں، تو یاد رکھیے کہ اس نے خلاف سنت معصوم کام کیا ہے. اس سے بڑا سخت جملہ میں اپنے زبان سے ادا نہیں کروں گا. خلاف سنت معصوم. کوشش کریں، اوائڈ کریں. کبھی کبھی انسان کو اگر زیادہ ہنسی کی کیفیت طاری ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے آخرت کو یاد کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کر لے، اپنی موت کو یاد کر لے. بہرحال ایک پیغام تھا کہ ایام اضحیٰ کا استقبال ہو، اضحیٰ کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، طہارت کے ساتھ ہو. فرش اضحیٰ پر جب یقین کامل کے ساتھ آتے ہیں کہ پنجتن اور چہردہ معصومین تشریف لاتے، ذمہ داری ہے کہ انسان مقدس مقام پر جائے، یا جہاں مقدس لوگ بیٹھے ہوئے تو کیسے جائے. تو یہ آج کی تمہید کے عنوان میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی. ایام اضحیٰ منائیے، مگر اضحیٰ کے طور پر، نہ کہ عید کے طور پر. تمام باتیں تنقید والی بیان نہیں کر رہا، صرف تعمیر کی بات کر رہا. لباس بوسیدہ ہو، مزاج میں شوخی ہو، اضحیٰ نہیں ہے. لباس جدید ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، اضحیٰ ہو سکتی. اصل بات سوچ کی ہے، اور سوچ کے ساتھ عمل. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اس روش کو قائم کرتے ہیں کہ ہر سال نیا لباس نئے مخصوص ڈیزائن کے ساتھ محرم کی آمد پہ بنایا جائے تو مزاج میں کہاں سے لائیں گے. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، لباس کا مزاج سے کیا تعلق ہے؟ چلیے آپ نائٹ ڈریس پہن لیجیے رات میں، مزاج بدلا. آپ دن میں آفس ڈریس پہن لیجیے، مزاج بدلے گا. آفس ڈریس میں آپ سوئیں گے نہیں کیونکہ ایزی فیل نہیں کرتے، اور نائٹ ڈریس میں آپ آفس جائیں گے نہیں کہ توہین فیل کریں گے. مثال، احرام پہن لیجیے. احرام پہن کر فیل آئے گی کہ محرمات کون کون سے. جیسے لباس احرام برائے عبادت مخصوص، ایسے لباس اضحیٰ برائے ایام مخصوص. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں اطاعت اور عبادت ہے، یہاں عشق و محبت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور آج آپ کی خدمت میں اپنے عنوان کا آغاز کرتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت ہر سال آپ کی خدمت کیا عنوان اور کیا علمی گفتگو، ایک طالب علم سے کیا توقع کر سکتے ہیں. چونکہ ابھی ذاکر اول نے بھی جناب سیدہ کونین کے عنوان سے بات کا آغاز کیا تھا، اور یہ مناسب تر بھی شاید یہی ہے کہ اگر ان کی والدہ کا ایصال ثواب نہ بھی ہو تب بھی کہ سرکار سید الشہداء کا نام لینے سے پہلے چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اگر ہم اپنی مجالس کی روش قائم کر لیں کہ پہلی مجلس ہو مجلس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، پہلی مجلس،
حسین کو حسین بنایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ وہ شیر مادر کا اثر تھا یا خون پدر کے اثرات تھے؟ وہ آغوش رسالت مآب کی کرامت تھی یا پروردگار کی عطا مخصوص؟ سب مل کر جمع ہوئے تو زمانے کو حسین ملا۔ تو اس اعتبار سے شہزادی کا تذکرہ آج کی مجلس میں، مگر اپنے عنوان کی وضاحت 2 جملوں میں، اور عنوان پہ گفتگو انشاءاللہ کل سے ہوگی۔ عنوان ہے عاشورہ مدرسۃ الاعتقاد۔ ذرا سا ثقیل موضوع ہے، اور موضوع کی ثقالت کم کرنے کے لیے معجزات کا بیان شامل حال رہے گا، اور مشکل کشا کے دامن کو تھام کے آگے بڑھیں گے تو شاید جون جیسے غلاموں کی دھول دیکھتے دیکھتے ہم بھی کربلا والوں کے راستے پر چلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ عاشورہ کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے عربی زبان میں گنتی کا تعارف ہے، 1 اور 2 اور 3 ہر ایک کے لیے لفظ استعمال ہوا الگ الگ، احد یا واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ۔ اس لحاظ سے 10 کو کہتے ہیں عشرتن یا عشرتن، اور جب اس کو بطور صفت استعمال کریں تو کہیں گے عاشورہ، 10واں دن۔ جیسے لفظ تاسوعہ 9واں دن، تسعتن سے تاسوعہ، اور عشرتن سے عاشورہ، 10واں دن۔ ہر مہینے کا 10واں دن عاشورہ ہے۔ ہر گنتی میں 10واں نمبر انسان کا ہو، کتاب کا ہو، برتن کا ہو، مکان کا ہو، 10واں مکان عاشورہ، 10واں زائر عاشورہ، 10واں عاشورہ۔ لیکن جب بھی کبھی لفظ عاشورہ کہا گیا، کسی سامع کے ذہن میں نہ مکان آیا، نہ دکان آئی، نہ کوئی فرد آیا، نہ کوئی مہینہ آیا، نہ کوئی دن آیا، آیا تو بس نام حسین آیا تو بس نام حسین۔ سرکار سید الشہداء نے کائنات کی سب سے عظیم ترین یونیورسٹی، 1 ڈے یونیورسٹی قائم فرمائی تھی، 1 دن کا مدرسہ۔ اس 1 دن کے مدرسے میں کائنات کا سارا علم سمیٹ کر ایسے جمع کیا کہ ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں لفظ جامعہ، اردو میں کہتے ہیں جامعہ کراچی، یعنی کراچی یونیورسٹی۔ عربی زبان میں کہیے تو کلیہ، جامعہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، کلیہ بھی کہتے ہیں، اور کل سے نکلا کلیہ لفظ، سب کا سب، جامعہ جمع کرنے والے۔ اور اسی لفظ کو انگریزی میں یونیورس کے ساتھ یونیورسٹی، کائنات کے بارے میں جو علم جمع کرتے ہوئے کس مقام پر تعلیم کا انتظام کیا جائے، اللہ اکبر، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا مدرسہ۔ قسم بخدا ایک زمانہ رہا جب کہ اسکول اور مسجدیں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، بلکہ شاید ابھی بھی بعض علاقوں میں اسکول مسجد، چھوٹے گاؤں دیہات میں اسکول مسجد۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو پہلی یونیورسٹی قائم کی ہے وہ کہاں پر قائم کی؟ مسجد کے اندر. مسجد جی، اور خاص چبوترا جس پر غریب اصحاب بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ شاید چبوترا مخصوص نہیں تھا، مسجد مخصوص تھی. ہر طرح کے سوال جواب، علم اور تعلیم اللہ کے حبیب نے مسجد کو بنیاد بنایا تھا. سرکار سید الشہداء نے ایک دن کا مدرسہ ایسا قائم کیا کہ صرف اعتقاد، عقائد نہیں، اخلاقیات، فلسفہ، دین، حکمت، کائنات کے بارے میں تمام معلومات اس ایک دن کے مدرسے نے ایسی قائم کی کہ اب جس کو کائنات کے جس علم کے بارے میں خبر لینا ہو اسے حسین کی درسگاہ میں آنا چاہیے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس موضوع پہ بات کریں گے آپ کی خدمت میں کہ سرکار سید الشہداء کا مدرسہ کتنا کامیاب تھا. اتنا کامیاب مدرسہ ایک دن کھلا تھا اور اس کے بعد سے ایسا پھیل گیا کہ کائنات میں نہ کسی عمارت کی حاجت ہوئی، نہ مقام کی ضرورت ہوئی، بس جہاں جہاں نام حسین گیا وہاں مدرسہ حسین گیا. آج بغیر استاد کے، بغیر کتاب کے کوئی مدرسہ بغیر تعلیمی خرچے کے چلتا نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو جائیے، ایسا مدرسہ قائم کیا کہ تا قیامت تک جس کو جو بات سمجھنا ہو فرش عزائے حسین پر آ جائے، اس کی ہر مشکل کا حل یہاں سے کربلا تک موجود. صلوات پڑھیں محمد علیہ. جس مدرسے کے طلباء کو سید سجاد کہتے ہو، جس مدرسے کے طلباء کو محمد باقر کہتے ہو، جس مدرسے کے طلباء کو علی اکبر کہتے ہو، جس مدرسے کے طلباء میں شہزادہ قاسم موجود ہو، اللہ اکبر، وہ مدرسہ کتنا کامیاب ہو. اور اب آئیے تمہید کی منزل پر آنے والے ایام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن صرف ماں کی عظمت پر، چونکہ آج ایک طرف شہزادی کو سلام پیش کرنا تھا، ایک طرف ان کی والدہ کا ایصال ثواب. فرش عزا پر آنے والے کو دو کام کرنے چاہیے، ایک حسین کی ماں کو سلام کرے، ایک اپنی ماں کو سلام کرے. حسین کی ماں کو سلام اس لیے کہ حسین دیا، اور اپنی ماں کو سلام اس لیے کہ آپ کو حسینیت دی. اگر آپ کی ماں، میری ماں مجھے حسینیت نہ دیتی تو ہم کہیں بھی ہو سکتے تھے، لازم تو نہیں کہ یہیں پر ہوتے. ہماری ماں نے ہمیں حسینیت دی. اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آج ایک ایسے صحابی کا تذکرہ جو صحابی نہیں ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ انہیں میں یاد کروں صحابی کہہ کر، بعنوان صحابی نہیں، بعنوان اشتیاق صحبت پیغمبر. بڑا شوق تھا پیغمبر سے ملاقات کا. ماں کی عظمت. آپ فرش عزا پر آئے کیوں؟ کہ ماں فرش عزا کی محبت کرنے والوں میں شامل تھی. کون شخصیت؟ اویس. اور اویس ابن عمرو
عظیم شخصیت القرنی، اس کے بارے میں کہ آپ کا تعلق یمن سے تھا، آپ کے آبا و اجداد میں قرنی عنوان سے شخص گزرے تھے، ان کے نام سے منسوب تھے، یا نجد اور طائف کے درمیان کوئی علاقہ القرن تھا، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ دو قول ملتے ہیں۔ قرن کا مطلب کیا؟ بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، نہ بات طولانی ہو جائے گی۔ اویس، اللہ کے رسول کی کچھ حدیث سن لیجئے تو اویس کی عظمت اللہ کے حبیب نے بیان کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر کے پاس نہ گیا ہو اور پیغمبر نے اس کی شان کو بیان کیا؟ یہ بات بتاتی ہے کہ جانا لازم نہیں ہے، کچھ جانے والے بیٹھنے والے مگر فضائل کے بغیر رہے، کچھ ایسے جو نہ پہنچ سکے مگر فضائل سے محروم نہ رہے، ان میں اویس شامل۔ عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، وا شوقاہ الیک یا اویس، مجھے بڑا اشتیاق ہے تم سے ملنے کا اے اویس۔ وا شوقاہ الیک، میں بڑا شوق رکھتا ہوں کہ تم سے ملاقات کروں اویس۔ اور اللہ کے رسول نے یہ خبر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی۔ یا علی، ایک ایسا شخص آپ کے ساتھ شامل ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، اور شوق شہادت میں سرشار ہوگا۔ یا علی، قیامت میں خدا اس کی شفاعت سے اتنے افراد کو داخل جنت کرے گا کہ جتنے افراد قبیلہ ربیع اور مضر کے افراد ہیں۔ تو یہ مثالیں عجیب سی ہیں۔ کہیں اللہ کے حبیب نے فیگر دی ہے 70,000، جنت البقیع، جنت المالا یا معلا، وادی سلام، 3 قبرستان ایسے کہ جن سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت کیے جائیں۔ فیگر دے دی 70,000۔ اب یہ الگ بحث کہ فگر موضوع ہے یا کثرت موضوع ہے۔ جیسے اردو میں دسیوں لوگ جمع ہو گئے، سینکڑوں لوگ جمع ہو، گنے کس نے تھے؟ کس نے گنے تھے؟ لیکن کہیں پہ اللہ کے حبیب نے عجیب مثال دی، کہیں مثال دی کہ پروردگار شب برات میں کتنے افراد کو معاف کرتا ہے، کہ قبیلہ ربیہ کے اور مضر کے جتنے مویشی ان کے جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ مثال دے، کئی مثال اس طرح دی کہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے افراد کی تعداد کے برابر قیامت میں اس کی شفاعت خدا قبول کرنے والا اویس۔ پھر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، شاید غیر معصوم میں، معصومین میں تو آپ کو معلوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، سلام پیغمبر، غیر معصومین میں ایک نام یہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی من لقیہ، جو شخص بھی اویس سے ملاقات کرے، فَلْيَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامُ، تو اسے چاہیے کہ میرا سلام اویس تک پہنچا دے۔ جو شخص بھی
اویس سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ میرا سلام اویس تک پہنچا. اللہ کے حبیب نے سلام بھجوائے. اویس عظیم شخصیت. ماں سے تعلق کیا ہے تمام باتوں کا؟ ماں سے تعلق یہ کہ بوڑھی ماں تھی. اب جتنے بیٹھے ہیں فرش ادا پر اگر اپنے والدہ کی دعاؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ. اور اگر کوتاہی خدا نخواستہ واقع ہوئی ہو تو وقت مغفرت باقی ہے، کیونکہ ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں. روز عمل میں روز حساب میں نہیں گئے، اور جب تک روز عمل میں ہے معافی کی گنجائش، روز حساب میں جانے گنجائش نہیں ہوگی. اگر کوئی ماں کے شان میں، ماں کی عظمت میں کوئی آپ نے کوتاہی خدا نخواستہ کر دی ہو، ابھی وقت ہے. ماں اویس کی ماں، بوڑھی ماں. آج کل کا جوان اپنی بوڑھی ماں کو عضو معطل سمجھتا، کسی کام کی نہیں. حالانکہ جتنی کام کی بوڑھی ماں ہے اتنے کام کا تو کوئی جوان نہیں ہوگا آپ کے لیے. میں نے بہت احتیاط کی، ضمیر پلٹاتے ہوئے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر کوئی ذہن میں بات آ رہی ہو تو شاید یہ مثال بزبان انگریزی اولڈ از گولڈ، یہ بھی شاید مناسب نہیں ہے. ماں اگر بوڑھی ہو تو انسان کے لیے سونا نہیں ہے، جنت ہے. اور ایسی جنت ہے کہ گھر کے باہر جنت ڈھونڈنے والے خدا نے جنت رکھی گھر کے اندر. اور عجیب ہے انسان گھر میں چھوڑ کر باہر ڈھونڈتا، اس لیے ٹھوکریں کھاتا ہے. جناب اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت، بڑا شوق تھا زیارت کا. اللہ کے حبیب کی بہت مشہور روایت پڑھ رہا، اس لیے پڑھ رہا کہ تاکہ کربلا جانے والا، فرش ادا پہ آنے والا، امام سے محبت کرنے والا اس بات کو سنے اور سمجھے کہ جس سے ختمی مرتبت محبت کریں اس سے حسین محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس سے حسین محبت کرتے ہو اس سے پیغمبر محبت کرتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین. اور کس سے محبت کی اللہ کے حبیب نے؟ اویس سے. کیوں محبت کی؟ نمازوں کی بنیاد پر، روزوں کی بنیاد پر. ساری عبادتیں ہوں اپنے مقام پر. اور اویس کی خاص پہچان تھی کہ ماں کے اطاعت گزار تھے. ماں نے اجازت تو دی اویس کو کہ جاؤ، مگر جیسے ہی دوپہر ہو تو پلٹ جانا. دوپہر اردو میں لفظ استعمال ہوا اور یہ اس کا مطلب سے پہر، تیسرا پہر، دوپہر دوسرا پہر، یعنی زوال کا وقت. پلٹ جانا. اویس پہنچے اللہ کے حبیب کی زیارت کے لیے. عجیب اتفاق تھا. میں کہتا ہوں اتفاق نہیں تھا، انتظام تھا. خدا نے عاشقان محمد کے لیے مثال بنائی تھی کہ جو زیارت پیغمبر نہ کر سکیں محبت پیغمبر پیدا رکھیں. یہ پہنچے، پیغمبر نہیں. پروردگار تو نے کیسا انتظام کیا؟ پیغمبر چلے گئے. اویس مدینہ منورہ پہنچے، تھکے ہارے ہوئے. اصحاب پیغمبر کے پاس آئے، پوچھا پیغمبر کہاں پر؟ شہر سے باہر گئے. کب تک واپس آئیں گے؟ نہیں معلوم. کب تک واپس آئیں گے؟ اچھا جب وہ آئیں تو کہنا کہ اویس آیا تھا، آپ کو سلام کہہ گیا. کیا ناز و انداز ہے.
سلام کہہ کے اویس چلے گئے. اویس اتنا غریب انسان تھا کہ اس کا لباس آلودہ تھا مٹی سے. اس کے پروفیشن کے اعتبار سے اس کے بدن سے اونٹوں کے پسینے کی اسمیل آتی تھی. جب چلے گئے پیغمبر پلٹ کے واپس آئے تو اللہ کے رسول کے اصحاب نے اس جوان کا تذکرہ کیا کہ عجیب و غریب جوان آیا تھا, آپ کا پوچھ رہا تھا, سلام کے چلا گیا. اس کے تو جسم سے بو آ رہی تھی پسینے کی. اللہ کے رسول نے جب اصحاب کی ناگواریت کو دیکھا, عجیب بات ہے, اصحاب کی قوت شامہ اور ہے, پیغمبر کی قوت شامہ اور ہے. ارشاد فرمایا وہی اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا ہے. عجیب بات ہے, عجیب جملہ پیغمبر کہ اصحاب کہتے ہیں بو چھوڑ گیا, پیغمبر فرمایا خوشبو چھوڑ گئے. تو اب تو انسان سمجھ لے کہ جب شامہ برابر نہ ہو تو پھر ذات برابر کیسے ہوگی. اصحاب کا معیار اور تھا, ختم یہ مرتبت کا مقام کا. قوت شام. اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گئے. پھر ارشاد فرمایا یمن کی طرف رخ کر کے اللہ کے حبیب نے انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن, میں تو رحمان کی خوشبو سونگ رہا ہوں یمن کی طرف سے. اللہ اکبر, رحمان کی خوشبو سونگ رہا ہوں جانب یمن. اویس اپنی ماں کے کہنے پر گئے تھے اور ماں کے حکم پر واپس آ گئے. میں سوچتا ہوں اویس تھوڑا سا تو ناانصافی کر لی ہوتی, ماں کو ڈوچ دے دیتے, مثلا اماں کیا کرتا, بس لیٹ ہو گئی, مثلا اونٹ نہیں چل سکا, بہانہ کر دیتے, پیغمبر کی زیارت تو مل جاتی. ہمارا سلام ہو اویس پر, جو اپنی ماں سے وفادار ہو وہ اپنے رب سے وفادار ہوتا. آپ نے غلط جملہ استعمال نہیں کیا, نہیں تھے پیغمبر, نہیں تھے, واپس آ گئے, کیونکہ ماں کا حکم تھا واپس آ جائے, اور اب پہنچے. ماں کی خدمت میں رہے. اللہ کے رسول کا زمانہ حیات ظاہر ختم ہو گئے, اویس نہیں پہنچ سکے پھر دوبارہ, یہاں تک کہ مولائے متقیان کا دور تھا. خدا نصیب کرے, حالات بہتر کرے شام کے, اور شام میں خاص مقدس مقامات میں بہت الحمدللہ ادلب تک تو بات پہنچ گئی. کامیابی صاحبان ایمان کے قدم چوم رہی, اور ناکامی نامرادی اہل باطل کا مقدر بن رہی. ہم تو بڑے اطمینان میں رہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کے ماننے والے. ہم زندہ رہیں تب بھی مطمئن ہیں, مر جائیں تب بھی مطمئن. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. غازی ہوں تب بھی ہم, اور شہید ہوں تب بھی ہم. نہ کوئی جنگ جیت کر غازی بنا آج تک, اور نہ کوئی جنگ میں قتل ہو کے شہید بنا آج تک, کہ غازی بھی ہمارے پاس ہے اور شہیدوں کا سردار بھی ہمارے پاس. شام کا وہ علاقہ حلب اور رقہ, اور رقہ میں صفین کا میدان. جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا کائنات کوفے سے باہر نکلے تھے, اور مقام نخلیہ پہ آپ کا لشکر جمع ہو رہا. سب جمع ہو گئے, سوار بھی, پیادہ بھی, تمام اونٹ بھی جمع تھے, چلنے کے لیے تیار. بار بار مڑ مڑ کے میرا مولا کسی کو دیکھتا تھا. کبھی پوری مجلس مکمل ہو اور کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا نہ ہو تو آپ بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں, اچھا کون رہ گیا,
ذاکر صاحب نہیں آئے تو پوری مجلس رکی ہوئی ہے کہ خطیب نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، سوس خان نہیں ہے، مثلا پوری مجلس رکی ہوئی مولا کی، خطیب بھی ہے خود مولا، سامعین بھی ہیں، مگر ایک شخص کے انتظار۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اویس منتظر امام تک پہنچے، امام منتظر اویس ہم تک پہنچے، ہم انتظار دونوں کے ساتھ متصف ہوا، عاشق کا انتظار معشوق کے لیے، معشوق کا انتظار عاشق کے لیے۔ یہ اویس کی مثال، خدمت امام میں پہنچے اور پھر اسی خدمت میں رہتے ہوئے ہم رکاب مولا کے شہید کر دیے گئے اویس۔ تو ماں کی دعا، شہادت کا راستہ آسان ہوا، ماں کی دعا بغیر زیارت رسول خدا کے وہ مقام حاصل ہوا کہ کبھی اویس قرنی کے حوالے سے جو حرز بیان کیے گئے، جو دعائیں بیان کی گئیں، پھر کبھی بیان کریں گے اس کے اثرات کیا، کب پڑھی جاتی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس آج کی حد تک میں نے بات کو مکمل کیا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے دو ذمہ داریاں، ایک مادر حسین، ایک مادر حسینیت، ایک حسین کی ماں، ایک اپنی ماں۔ حسین کی ماں کو سلام کیجئے کہ حسین دے دیا، اور اپنی ماں کو سلام کیجئے کہ محبت حسین دے دی، ورنہ فرش عزا پر ماں نہ آتی تو ہم فرش عزا کے محبوں میں شامل نہ ہو۔ بس عزیزو، میں مصائب سے وہ پڑھوں گا کہ جو جنازہ فاطمہ زہرا کے مصائب، اور صرف ایک جملہ وہ پڑھوں گا کہ ماں اور بیٹے میں کیا رغبت تھی کہ سیدہ کے ہاتھ کھلے شہادت کے بعد تو حسین کے لیے، حسین کی زبان رکی تو نام فاطمہ زہرا پہ رکھا۔ اتنا گہرا ربط دونوں کے اندر، بہت مشہور جملہ ہے، ہاں سنا ہے آپ، میں اس سے پڑھ رہا ہوں شیخ عباس قمی کی کتاب بیت الاحزان سے، اور بیت الاحزان میں حوالہ ہے بحر الانوار کا۔ غور کیجئے گا کہ شہزادی کا جنازہ تیار رکھا تھا، اور ماحول ایسا ہے کہ آپ تو زور سے رو سکتے ہیں، مگر امام نے اپنے بچوں کو زور سے رونے سے منع کیا، مشہور روایت ہے، اس کی وجہ موجود ہے، کیونکہ باہر آواز نہ جائے، اور رات کے اندھیرے میں جن کو بلانا مقصود نہیں ہے وہ نہ آ سکے۔ امام نے اپنے بچوں کو زور سے رونے سے منع کر دیا تھا، لیکن بہرحال گریا تو تھا، گھٹ گھٹ کے بچے روتے تھے۔ سخت ترین جملہ، رونے والوں یاد رکھنا، شہزادی کونین نے خود خدا کو واسطہ دیا کہ پروردگار تجھے میرے دونوں بچوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ شہزادی خدا کو واسطہ دے رہی۔ کتاب کا نام صحیفہ زہرا ہے، شہزادی کونین کی مناجات میں پڑھ لیجئے گا کہ شہزادی نے امت کی مغفرت کے لیے اللہ کو واسطہ دیا کہ جب میرا بیٹا حسین روئے گا میرے غم میں، اس کے آنسوؤں کا واسطہ، جب میرا بیٹا حسین روئے گا میرے غم میں، حسین کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ۔ اس کے بعد عجیب جملہ ہے، مولا فرماتے کہ سارے بچوں کو میں بلایا کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ہر بچہ تو ماں کے قریب چل کر آ گیا، البتہ یہ دونوں شہزادے، بہار کے روایت کے دونوں شہزادے حسن حسین ہمارے اور آپ کے آقا و سردار دور کھڑے تھے،
اور ایک عجیب جملہ کہتے تھے بابا ہمیشہ تو ماں سینے سے لگاتی تھی، ہمیشہ تو ماں دونوں بازو پھیلا کر لپٹا لیتی تھی، بابا آج ماں جواب نہیں دے رہی، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ جب یتیم کہہ کے بچوں نے رونا شروع کیا، امام فرماتے اشہد اللہ، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سیدہ کے کفن سے رونے کی آواز بلند ہوئی، ادھر بچے روتے تھے ادھر ماں روتی تھی۔ امام فرماتے میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سیدہ کے دونوں ہاتھ کفن سے نکل آئے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، وَزَمَّتْهُمَا إِلَىٰ صَدْرِهَا مَلِيًّا، اور دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں روتی رہی، بچے روتے رہے، اتنا روئے کہ منادی غیب کو کہنا پڑا یا ابا الحسن اب بچوں کو جدا کر لیجئے، کائنات میں کوہرام مچ گیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں میں سے ایک جملہ علماء سے اس طرح سنا گیا، کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ مولا نے اپنی ماں سے کیا باتیں کی ہوں گی، اتنا دیر لپٹ کے روئے تھے، شاید کوئی اور بات ذہن میں آئے نہ آئے۔ ایک بات تو آتی ہے، کربلا کا تذکرہ ہوا ہوگا، اماں اکیلا چھوڑ کے چلی، ابھی سفر کربلا درپیش ہے، یہ تو بعید نہیں ماں نے جواب دیا ہو حسین مت گھبرانا، ارے تیری ماں تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے خاک اڑاتی ہوئی چلے گی، واہ مصیبت واہ محمد۔ رونے والوں آخری جملہ خدا کرے مجھے اور آپ کو حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب ہو، ہم محروم شفاعت فاطمہ نہ رہے۔ اجرکم اللہ، خدا کرے ہمارا یہ پرسہ قبول ہو جائے۔ شہزادی کونین، کربلا کا میدان ہے، میرے مولا کو جس عالم میں ذبح کیا گیا، ہائے سب بیان کرنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، بس ایک جملہ ملتا ہے کہ میرا مولا جب ضربتیں لگتی تھی، میرے مولا کی زبان مقدس سے کبھی واہ محمد کبھی واہ علی، اور آخری ضربت جو لگی زبان مقدس پر جملہ تھا واہ امّا زہرا، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں فاطمہ زہرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ، شہزادی کونین کے مقام کا واسطہ، شہزادی کونین کے راز الہی ہونے کی عظمت کا واسطہ، پروردگار فرش اعضا پر جتنے ماتمدار اپنی اپنی حاجات لے کے بیٹھے ہیں، مالک انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ ایام اعضا متصل مولا اتنی زندگی عطا فرما کہ پرسہ پیش کر سکے، پروردگار واسطہ جناب فاطمہ زہرا کا، میرے پروردگار جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد کے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم دنیا نہ دینا، جب بھی غم ہو تو غم سرکار سید الشہداء عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام حاضرین مجلس کو کربلا کی زیارات سے مشرف فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، محشور کیے جائیں تو زمین کربلا سے محشور فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، عجیب انداز سے دعا مانگیے
کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، جب کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا پروردگار، جب سارے دروازے ہم پر بند ہو جائیں، تجھے واسطہ حسین کی غریب ماں کا، ہم دکھیاروں کو مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہے نام حسین پر رونے والوں میں شامل فرما، اٹھائے جائیں تو ان آنسوؤں کو روز قیامت شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی امام زمانہ کے خدمت گزاروں میں، خادموں میں، غلاموں میں اور غلاموں کے غلاموں میں محشور فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، پھر التماس آپ کی خدمت میں اپنے مرحومین کو بھی یاد کیجئے، فرش اعضاء کے ہر خدمت گزار کو یاد کیجئے جو انتقال کر چکا ہو یا شہید کر دیا گیا ہو، اور ابھی حال ہی میں شہید ہونے والے ڈاکٹر سید عسکری کے لیے، اور مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی، مرحوم حسن علی اکبر علی رجانی عرف ہلال مرحوم، تمام کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔